معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک سن 2024 بمطابق 1445 ہجری میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ کب ہوگا۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں کومنٹس باکس میں کومنٹ کر ضرور نوازیں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اور عرب ملکوں سمیت دنیا کے دیگر تمام اسلامی ممالک میں رمضان المبارک کا چاند کب نظر آئے گا، اس حوالے سے اہم پیش گوئیاں سامنے آئی ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے، جس کے لیے مسلم ممالک میں استقبال رمضان کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ عرب ملکوں اور دنیا میں رمضان کا چاند کب نظر آئے گا، اس حوالے سے اہم پیش گوئیاں بھی سامنے آئی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش گزار کریں گے۔ بین الاقوامی فلکیات ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ خطہ عرب کے ممالک میں 10 مارچ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ اس طرح ان ممالک میں پہلا روزہ 11 مارچ کو ہوگا۔ عرب ممالک میں 11 فروری میں سے شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوا تھا اور 10 مارچ کو 29 شعبان ہوگی۔ اس حوالے سے فلکیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال شعبان کا مہینہ 29 یوم پر مشتمل ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ عرب ممالک میں 10 مارچ کو رمضان المبارک کا چاند دیکھا جا سکے گا۔ فلکیات کے مرکز کے ڈائریکٹر کے مطابق 10 مارچ کو چاند سورج کے کافی قریب ہوگا اور 11 مارچ کو دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں رمضان المبارک کا چاند بآسانی دیکھا جا سکے گا۔ اس پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے امکان ہے کہ عرب ممالک میں یکم رمضان المبارک 1445 کا آغاز پیر 11 مارچ کو ہوگا، جبکہ پاکستان اور بھارت سمیت دیگر قرب و جوار کے جو ممالک ہیں ان میں پہلا روزہ منگل 12 مارچ کو ہوگا۔ تو خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض پھر ایک دفعہ کر دیتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر پہلا روزہ 11 مارچ بروز پیر ہوگا، جبکہ پاکستان اور بھارت سمیت دیگر قرب و جوار کے جو ممالک ہیں ان میں پہلا روزہ 12 مارچ کو ہوگا۔ تو ناظرین و سامعین، وہ مہینہ ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدت سے انتظار تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی شدت سے انتظار ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے شعبان، رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اب رمضان کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دعائیں کرتے تھے اور ہر مسلمان کیوں اس انتظار میں ہوتا ہے کہ رمضان کب آئے گا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے اور احادیث نبویہ نے بھی بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب او تاخر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دوسری جگہ فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے یا رمضان المبارک کے اندر قیام کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے، بہت بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعین کے الفاظ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے شعبان کی آخری تاریخ کو جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے اندر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی کہ رمضان کے اندر ہم نے کیا کیا کرنا ہے، بہت ساری باتیں۔ اس کے اندر ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ فضیلت۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ اس کے جو فرض ہیں، ایک فرض اگر رمضان میں ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر نوافل اب ادا کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو بڑھا چڑھا کے فریض کے برابر فرما دیتے ہیں۔ اب اگر آپ نے 1 روپیہ رمضان میں نفلی صدقہ کیا ہے تو 70 گنا اللہ بڑھا دیں گے، 1000 کیا ہے تو 70 گنا اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں کے برابر کر دیں گے۔ ایک فرض جو ہے، مطلب اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو فرض ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ، تو اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا بڑھا دیں گے۔ تو بہت بڑی بات ہے، رمضان المبارک کے اندر ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں بد دعا کی ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پالے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان المبارک جیسا مہینہ انسان کو ملے اور اس کے اندر انسان اللہ کے قریب نہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، ایک دوسری روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ رحمت اور جنت کے دروازوں کو اوپن کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور سلسلۃ الشیطان، شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو اس مہینے کے اندر قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے جو ہیں اس مہینے کے اندر میری طرف رخ کریں گے، عبادت کریں گے، عبادت کرنا چاہیں گے، تاکہ میرے بندوں کو عبادات کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام فرماتے ہیں، جہنم بند۔ اور ایک دوسری اسی روایت کے اندر ایک جو دوسرا فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر روزہ اختیار فرماتا ہے، کرواتا ہے کسی کو، تو اس کو، جس کو اختیار کروا رہا ہے، اس کے روز جتنا اس کو ثواب مل رہا ہے، اختیار کروانے والے کو بھی اس کے برابر ملتا ہے، اور ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اختیار جو کر رہا ہے اس کو اپنے روزے کا ثواب مل رہا ہے، جو کروا رہا ہے اس کو اپنا اختیار کروانے کا مل رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ نے کہا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں سے ہر آدمی، کلنا لم نجد، ہر آدمی اتنا نہیں پاتا کہ دوسرے کو افطاری کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی نے دوسرے کو ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور کا ٹکڑا، او شق تمر، کہ جو ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے اور ایک لسی کا گھونٹ، شربت لبن، بعض نے اس کا لسی مانا کیا ہے، ویسے لبن دودھ کو کہتے ہیں، بعض نے کہا کہ ایک دودھ کا گھونٹ جو ہے اس سے روزہ اختیار کروا دیتا ہے تو اس کو بھی یہ اجر میسر ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو افطاریاں کروائیں، اگر راشن دے سکتے ہیں تو ان کو دیں، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور پر۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ اور دریا کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کے روزے نہیں چھوڑنے چاہیے، کبھی بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، الا یہ کہ آپ معذور ہوں، عورت ہے، مینسز سے ہو گئے ہیں، پیریڈ کے دوران روزہ نہیں رکھ سکتی وغیرہ وغیرہ، آپ معذور ہیں، آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب آپ رکھ نہیں سکتے، آپ کو ایسا کوئی موذی مرض لے کے کہ اب سے رکھا ہی نہیں جا سکتا، ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا، طبیبوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نہیں رکھ سکتے، جیسے شوگر ہائی قسم کی ہوتی ہے،
وغیرہ وغیرہ، تب ورنہ یہ جی میں نے کام کرنا ہوتا ہے، مزدوری، یہ چیزیں عذر نہیں ہیں تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور روزے رمضان کے اندر ایک بات اور بڑی سامنے آتی ہے کہ لوگ چیزیں بہت مہنگی کر دیتے ہیں، سٹاکنگ کرتے ہیں، اور جب سٹاکنگ کرتے ہیں ایک آدمی بہت زیادہ مقدار میں چیزیں خرید کے اپنے پاس سٹاک لگا لیتا ہے، تو مارکیٹ میں وہ چیز جو ہے وہ قلت سے ملتی ہے، نہیں ملتی، کم ہو جاتی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کے رمضان میں ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وجہ اس کے کہ ہم سٹاک کر کے رمضان کے اندر چیزوں کا ریٹ بڑھا دیں کہ مسلمانوں کے لیے خریدنے میں دقت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ چیزوں کے ریٹ کم کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے 1450 سال ہم پتہ تھا کہ یہ کرتوت کریں گے، فرمایا کہ المحتکر ملعون، کہ جو بندہ سٹاکنگ کرتا ہے، احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ یاد رکھے کہ وہ لعنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آپ کو رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں، روزوں کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور کون سے اذکار کرنا چاہیے، اس طرح کی تمام معلومات آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی بھی دقت ہو تو کمنٹس باکس میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔